بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ وہ اس کی چیزوں کو چھونے کا حق رکھتی تھی۔ یہ بھی تو سچتا چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں، ان سے جڑے انسان خوبصورت ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں سب سے مل کر واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ پھر آپ کو کیسا لگا؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کی عمر نے توڑا۔ میں نے جو یہاں آ کر محسوس کیا میں الفاظ میں ڈھال نہیں سکتی۔ آج تیسری بار میں آپ سے متاثر ہوئی ہوں۔ الہام نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے الہام کی طرف دیکھا۔ پہلی بار جب آپ کے انٹرنیٹ پہ ناردرن ایریا میں نماز پڑھ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کو دیکھ کر متاثر ہوئی تھی۔ تب تو میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے اچھا لگا تھا۔ ایک انسان بھیڑ کی پرواہ کیے بنا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، الہام نے اس کو بتایا تھا۔ ہاں، وہ ویڈیو پتہ نہیں کس نے بنا کر سوشل میڈیا پر دے دی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ جب محبوب اللہ ہو تو چھپ چھپ کر ملاقاتیں نہیں کرنی پڑتی۔ کہیں بھی جائے نماز بچھا لو، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ الہام نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی۔ اور دوسری بار کب ہوئی؟ الہام عمر نے بات مکمل کر کے الہام سے آخر میں سوال کیا۔ جب آپ نے کسی کالج کے سیمینار میں لڑکوں کو اسپیچ دی تھی، میں نے اور ہیرا نے وہ آپ کا میرے لیے پرپوزل آنے کے بعد سنی تھی، الہام نے جواب دیا تھا۔ اب پہلے کی نسبت وہ عمر سے کافی ریلیکس ہو کر بات کر رہی تھی۔ موسم کافی اچھا ہو گیا ہے، لگتا ہے بارش ہو جائے گی۔ عمر کے کہنے پر الہام نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ موسم واقعی بارش والا ہو گیا تھا۔ رات کے 8:30 بج چکے تھے اور وہ جس روڈ پہ تھے وہ کافی سنسان تھا۔ آپ یہاں کے اخراجات کیسے مینیج کرتے ہیں؟ الہام نے سوال کیا۔ جاب کے علاوہ میری جو انکم ہے، لائک یوٹیوب، 1-2 یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتا ہوں، ایک پرائیویٹ چینل پہ میرا پروگرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ بابا اور فیملی میں کچھ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اس نے الہام کے سوال کا جواب دیا تھا۔ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں سب کچھ؟ کیسے وقت نکالتے ہیں؟ الہام نے پھر سے سوال کیا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ بس اللہ کے راستے پہ نکلتا ہوں تو وہ خود آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی خود حیران ہو جاتا ہوں کہ میں کیسے کر لیتا ہوں۔ عمر نے جواب دیا تھا۔ آپ اپنی روٹین بتائیں، الہام نے فرمائش کی۔ صبح 5 بجے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتا ہوں تاکہ تہجد ادا کر سکوں۔ اس کے بعد مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، وہاں سے پھر جاگنگ پہ چلا جاتا ہوں، واپسی پہ ناشتہ کرتا ہوں، پھر آفس کے لیے تیار ہوتا ہوں، آفس جانے سے پہلے پھر دوسرے گھر جاتا ہوں، وہاں سے پھر آفس 12 بجے لیکچر دینے کے لیے نکلتا ہوں، 2 بجے گھر مما کے ساتھ دن کا کھانا کھاتا ہوں، پھر دوبارہ آفس آتا ہوں، پھر یہاں سے 5 بجے چھٹی کرتا ہوں، 6 سے 7 پروگرام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی دوسری فیملی کے پاس جاتا ہوں، رات کا کھانا کبھی وہاں کھا لیتا ہوں، کبھی مما پاپا کے ساتھ کھا لیتا ہوں، 8:30 تک فری ہو کر میں گھر میں موجود ہوتا ہوں۔ اس کے بعد میرا جم کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی میری ہر چیز بہت آسانی سے مینیج ہو جاتی ہے۔ اس نے روڈ پہ نظریں جمائے اپنے دن کی ساری مصروفیات اس کو بتائی تھی۔ آپ آئس کریم کھائیں گی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، ڈنر کر لیتے ہیں، اس نے فکر مندی سے الہام سے کہا تھا۔ نہیں، آئس کریم کھلا سکتے ہیں۔ الہام کو پتا تھا وہ اصرار کرے گا، اس لیے آئس کریم کا کہہ دیا تھا۔ میں بھی آئس کریم لے کر آیا۔ آپ کون سا فلیور لیں گی؟ اس نے گاڑی کسی آئس کریم پارلر پہ روکی تھی۔ اسٹرابری، الہام نے جواب دیا تھا۔ میں ابھی آیا۔ عمر گاڑی سے نکل گیا تھا جبکہ الہام گاڑی میں بیٹھی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم پارلر کے باہر بیٹھے لوگوں میں سے کچھ عمر کو دیکھ کر اٹھ کر اس سے مل رہے تھے اور وہ ہر ایک سے خلوص سے مل رہا تھا۔ اب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ الہام نے ہمیشہ نوجوان نسل کو ایکٹرز، کرکٹر، فٹ بالر سے متاثر ہوتے دیکھا تھا۔ آج وہ ان کو ایک مذہبی اسکالر سے متاثر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہماری نوجوان نسل مذہب سے بیزار نہیں تھی، ان کو صحیح گائیڈ لائن دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کو ہمیشہ یہ تاثر دیا گیا کہ دین ان کو قید کر رہا ہے۔ ان کو اللہ کا پہلا انٹروڈکشن ہی یہ دیا گیا کہ یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے بچے کو یہی بتایا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، حالانکہ پہلا کام ہمیں ان کو اللہ سے محبت کرنا سکھانا تھا کہ دیکھو، ایک ذات بنا کسی غرض کے تم سے محبت کرتی ہے۔ تم نماز نہیں پڑھو گے تب بھی تمہیں رزق دے گی، تم 1000 برے کام کرو گے پھر بھی وہ ذات دنیا کے سامنے تمہارا بھرم رکھے گی۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ناراضی کا بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ قوموں پہ آئے اللہ کے عذاب کا ذکر پہلے کیا، ان پہ اللہ کی بے پناہ مہربانیوں کا ذکر اپنے بچوں سے نہیں کیا۔ ہم نے ان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا سکھایا، محبت کرنا نہیں سکھایا۔ ہم نے یہ تاثر دیا کہ اللہ اپنی منواتا ہے، لیکن یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ بندے کے مانگنے پہ مان جاتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب عمر آئس کریم لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے لیے بھی اسٹرابری فلیور ہی لایا تھا۔ کہ آپ کو بھی یہ فلیور پسند ہے؟ الہام نے اپنا کپ لیتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، کبھی کبھی کسی اپنے کی پسند کا بھی کھا لینا چاہیے، عمر نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر جواب دیا تھا۔
آپ تنگ نہیں پڑتے جب لوگ ایسے آ کر آپ سے ملنے لگتے ہیں؟ الہام نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ وہ ایک گہری مسکراہٹ لیے مسکرایا تھا۔ جس دن اللہ کی مخلوق سے تنگ پڑ گیا نا، اس دن اللہ سے میلوں دور ہو جاؤں گا۔ اس دن اللہ کہے گا، جا عمر نکل جا، تیری محبت میں کھوٹ آ گئی ہے۔ میرے دادا نے میرا نام عمر فاروق رکھا، پھر میں بچپن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنتا بڑا ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ کس شخصیت کی نسبت سے میرا نام رکھا گیا۔ مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بتائی گئی، ان کی مخلوق کی طرف احساس ذمہ داری بتائی گئی۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اگر میں اس نام کا برہم بھی نہیں رکھوں گا تو قیامت کے دن اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں گا۔ اور وہ عمر رضی اللہ عنہ جو 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح ہو کر بھی خود کو لوگوں کا غلام کہتا تھا، تو یہ عام سا عمر کیسے لوگوں سے معتبر ہو سکتا ہے؟ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ الہام اس کے الفاظ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اچانک باہر بارش زوروں سے شروع ہو چکی تھی۔ الہام نے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا، سڑک سنسان تھی۔ شاید اسی وجہ سے عمر نے گاڑی کے شیشے نیچے کیے تھے۔ مٹی کی خوشبو کا جھونکا اندر آیا تھا۔ مجھے مٹی کی خوشبو بہت پسند ہے، یہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے۔ شاید اسی لیے سائنس نے اس کو سٹریس ریلائزر کہا ہے۔ اس نے عمر کو کہتے سنا۔ پھر اچانک عمر نے الہام کے ہاتھ سے اس کا کپ اور سپون لے کر وہاں سے آئس کریم کی ایک سپون لی تھی۔ الہام نے ناسمجھی میں اس کو دیکھا تھا۔ کہتے ہیں جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ عمر نے اس کا کپ اس کو واپس دیتے ہوئے ایسا کرنے کی وجہ بتائی تھی۔ محبت کب ہوئی؟ سوال کیا گیا تھا۔ جب پہلی بار بیوی کے روپ میں دیکھا، فوراً جواب آیا تھا۔ الہام نے نظریں نیچے کر لی تھی۔ اب وہ اپنی آئس کریم ختم کر کے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ الہام ساتھ بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اس نے اس سے اپنا جھوٹا کھانے کو نہیں کہا تھا، نہ اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ بے غرض محبت کرتا تھا، بنا بدلے کی امید رکھے۔ کاش وہ اس سے پوچھتا کہ کیا وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، تو وہ اسے بتاتی کہ اس سے محبت تب ہوئی جب وہ پہلی بار اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا اور اس کا بازو اس کے کندھے سے مس ہوا تھا۔ اسے تب محبت ہوئی تھی جب اس نے اسے بوڑھے ہاتھوں کو چومتے دیکھا تھا۔ اسے تب محبت ہوئی تھی جب اس لڑکی نے کہا تھا عمر کو پانے کے لیے الہام بننا پڑتا ہے، اور اسے اس سے تب محبت ہوئی تھی جب اس نے اس کا جھوٹا کھایا تھا، اور اسے تب محبت ہوئی تھی جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اس کے سامنے کیا تھا۔ بارش مجھے ہمیشہ سے خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا بارش میں من چاہے بندے کا ساتھ ہو تو یہ اور خوبصورت لگتی ہے۔ عمر نے روڈ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ الہام نے اس بات پر اپنی سوچوں کو چھوڑ کر مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ نظریں ملی تھی۔ اللہ کی رحمت کی برسات میں پاکیزہ من چاہا ساتھ واقعی خوبصورت ہوتا ہے۔ الہام اپنی سوچوں پہ مسکرائی تھی اور پھر سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ آپ کے ہاتھ سے مہندی اتر رہی ہے، اس کو پھر سے ڈارک کر لیں، اچھی لگ رہی ہے، اس نے الہام کا باہر بارش میں بھیگتا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا۔ الہام نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہندی کے لیے تو وہ خود بھی دیوانی تھی، لیکن عمر کے منہ سے سن کر جیسے شاد ہو گئی تھی۔ آپ اپنا نمبر سیو کر دیں، شوہر ہو گیا ہوں لیکن ابھی تک بیوی کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنا فون الہام کو تھمایا تھا۔ الہام نے اس کا فون لے کر اپنا نمبر ڈائل کر کے الہام کے نام سے سیو کیا تھا۔ وہ دونوں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور عمر نے ابوبکر کو کال کر دی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا، کیونکہ ساتھ بہت خوبصورت تھا۔ آپ کی موجودگی کا احساس اتنا باعث فخر تھا کہ میں نے کتنی بار دل میں سجدہ شکر کیا۔ آپ میری بیوی بن کر میرے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھی ہیں۔ یہ احساس کیسا تھا میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ شاید وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، وہ احساسات کے لیے الفاظ نہیں لا پا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے جذبات کی گواہی دے رہی تھی۔ الہام حیران پریشان اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسے ہی جذبات رکھتی تھی، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، بس بظاہر زمین پر تھی۔ جلدی ابوبکر باہر آ گیا اور عمر سے ملنے کے بعد وہ الہام کو لے کر گھر روانہ ہو گیا۔